الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک و نارک۔ صدر محترم اور معزز ساتھیوں، مالک حقیقی کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج کی اس بابرکت مجلس میں لب کشائی کا موقع دیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے دوران کلام اللہ شریف کی آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں والدین کی خدمت و اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے، معمولی اذیت دینے اور اف کہنے سے بھی روکتا ہے۔ فقہاء کرام ان کی خدمت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دیتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اولاد کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ان کی تیمارداری کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، ان کی خدمت میں رہنا نفلی جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر والدین اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے جائیں تو خدمت کا اہم فریضہ چھوٹ جائے گا۔ صبح و شام ان کی مزاج پرسی سے ان کو جو سکون ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بدسلوکی کا یہ کام نافرمان بیٹا ہی کر سکتا ہے، فرما بردار بیٹا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مسبب حقیقی اور مالک اصلی اگرچہ خداوند قدوس ہیں، لیکن اس نے والدین ہی کو تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، انہی کے ذریعے سے تمہاری پرورش کی ہے، انہی کے واسطے سے تمہاری تربیت فرمائی ہے۔ پھر اتنے ہی پر بات ختم نہیں ہوئی، اس سے ذرا آگے بڑھو، اپنے دل و دماغ کو دستک دو کہ 9 مہینے تک تمہاری ماں تمہیں کس طرح لیے پھرتی رہی، پھر درد زے کے وقت کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی، درد زے نے اسے کس قدر تڑپایا ہوگا، اس لمحے نے اسے کس قدر خون کے آنسو رلایا ہوگا، لیکن موت اور زندگی کی اس جنگ میں اس نے تمہاری محبت کو ترجیح دی۔ پھر جب تم پیدا ہو گئے تو 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پلایا، تمہاری بیماری کو اپنی بیماری سمجھا، تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی، اسی طرح کی 1000 تکلیفوں اور پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد اب تم کو جوانی کے مرحلے تک پہنچایا۔ اولاد کی پرورش میں باپ کی قربانی بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ باپ ہی ہے جو اولاد کی خاطر دن بھر مزدوری کرتا ہے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، اس کی تعلیم کے لیے ریڑا کھینچتا ہے، اس کی راحت و سکون کے لیے ملازمت و نوکری کرتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا پیارا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اس کی ضروریات کے لیے دوسروں سے قرض لیتا ہے، اس کی بیماری میں مختلف ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے چکر لگاتا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں اور کس طرح ٹھوکریں کھا کر ذلت و رسوائی برداشت کر کے پورے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ والدین ہیں جن کے اوپر موسم سرما میں تم پیشاب کرتے تھے تو اس پر جگہ پر خود سوتے تھے اور خشک جگہ پر تمہیں سلاتے تھے۔ اب تم جوان ہو چکے ہو، خبردار اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین ہی کو تمہاری جنت اور دوزخ بتایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ معلوم کیا کہ حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ میرے دوستو، آج والدین کی خاطر ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی خدمت کا تقاضا تو یہ ہے
کہ ہم اپنی راحت و آرام کو ترک کریں، ان کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اپنی منشا کو پیچھے کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِّقْتَ وَقُتِلْتَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز، پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے لاڈلے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعاؤں میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔